ہماری رائے میں، عمران خان صاحب کی رائے میں، اس کا واحد حل ایک سیاسی حل ہے جو گفت و شنید سے نکل سکتا ہے. اور میں نے جو ان کی گفتگو سنی، اس گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ بات ساری طے ہو چکی تھی. بات طے ہو چکی تھی، معاہدے پہ تقریباً رضامندی ہو چکی تھی، تاریخوں کا تعین ہو چکا تھا کہ کس تاریخ کو دستخط ہونے ہیں، کس تاریخ کو انٹرا افغان ڈائیلاگ ہونا ہے. بیچ میں پھر ایک واقعہ رونما ہو گیا، اس واقعے کے بعد ایک تعطل پیدا ہو گیا. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اس کا حل گفت و شنید سے ہوگا، اور بہت بھاری قیمت ان نے ادا کی ہے، بہت بھاری قیمت پاکستان نے ادا کی ہے دہشت گردی کی شکل میں. آپ نے دیکھا کہ بہت سے معصوم لوگ، ہماری مسجدیں، ہماری امام بارگاہیں، ہمارے چرچز، ہمارے اسکول، ہمارے بچے سب متاثر ہوئے نا خود کش حملوں میں. ہماری افواج نے جو قربانی دی آپ کے سامنے ہے. اب ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. میں جو ان سے گفتگو میں نے ان سے کی ہے اور جو سنی ہے، میں کہوں گا کہ حوصلہ افزا تھی، اور میری دعا ہے کہ یہ بات آگے بڑھ سکے. سر، یہ ظالم خلیل زاد کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی؟ صبر تو کرو نا یار، اب ایک تو جلد بازی اتنی ہے آپ میں. اب انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ان کی اور نشستیں ہوں گی. ظلم خلیل زاد یہاں ہیں، وہ ان کے ساتھ گفتگو میں رہے ہیں، وہ ایک ایک ان کو پل پل کی خبر ہے، وہ ایک ایک چیز سمجھتے بھی ہیں، اور انہوں نے اس میں ایک مثبت کردار بھی ادا کیا ہے. انشاءاللہ ان سے بھی ملاقات ہوگی، ان کی ملاقات ہوگی. وزیر اعظم کا جو کردار رہا ہے، وزیر اعظم عمران خان کی جو سوچ رہی ہے، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. انہوں نے اس سوچ کا ذکر ہر جگہ کیا ہے، بلکہ جب صدر ٹرمپ سے ان کی گفتگو ہوئی نیو یارک میں، اس پہ بھی انہوں نے ذکر کیا. تو ان کی خواہش یہی ہے کہ یہ معاملہ آگے بڑھے. آپ دعا کیجئے کہ بہتری کی طرف ہم آگے بڑھیں. کیا امریکہ کو بھی احساس ہے کہ وہ امن دشمن قوتیں جو ہیں وہ سبوتاژ کر رہی ہیں، اور جس طرح کے پاکستان کے فوجیوں اور سویلینز پہ بم دھماکوں کے ذریعے بھی بارڈر پہ بھی واقعات ہوئے ہیں، ہمارے بارڈر افغان بارڈر پہ، کیا امریکہ کو بھی اس کا احساس ہے کہ ان کو کسی طریقے سے؟ نہیں صاحب، اس کا جواب یہ ہے، ہونا تو چاہیے. سر، راہداری کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی ہے یا ہوگی؟ جی، جو طالبان وفد آیا تھا آپ سے ملاقات کی، کیا وزیر میرے بھائی میں تو ملاقات کر کے پھر یہاں آ گیا. بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کا سیمینار تھا، آپ کے سامنے ہے. اب میں پتہ کرتا ہوں، میرا خیال ہے ہونی تھی یا ہو چکی ہوگی یا ہونی ہے، پتہ چل جائے گا. سر، ایران اور سعودی عرب کے درمیان میں جو بات چیت ہے، پاکستان اس میں سنا اہم رول پلے کر رہا ہے، اس کے بارے میں؟ پاکستان کے سعودی عرب سے گہرے تعلقات ہیں، اور پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی بڑے گہرے تعلقات ہیں. ایران ہمارا ہمسایہ بھی ہے. پاکستان نہیں چاہتا کہ خطے میں کوئی اور کانفلکٹ ہو. پاکستان نہیں چاہتا کہ ہم ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوں. اس سے امہ کا فائدہ نہیں ہے، اس سے ان قوتوں کا فائدہ ہے جو آپ کو لڑا کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتی ہیں. پاکستان وہاں بھی اپنا کردار، مثبت کردار ادا کر رہا ہے. ہماری جب سعودی عرب میں ملاقاتیں ہوئیں، ہماری جب امریکہ میں صدر روحانی سے جناب ان کے وزیر خارجہ جواد ظریف صاحب سے ملاقات ہوئی، اچھی ملاقات ہوئی. ان کے جواب جو تھے وہ بھی اچھے جواب تھے. ہماری خواہش ہے یہاں بھی پاکستان کا رول پازیٹیو ہے، کنسٹرکٹیو ہے، اور امن کی طرف ہے. اچھا بتائیے گا، کشمیر میں ابھی بھی کرفیو جاری ہے، اتنے دن ہو گئے، تقریباً آج 59واں دن ہے، تو آج بھی کرفیو جاری ہے. تو حکومت جو ہے ابھی تک سر عملی طور پہ کیا اقدامات ہیں کہ کرفیو تو ہٹایا جائے وہاں پر؟ صدقے تیرے سوال تھے. سر، راہداری کے حوالے سے کشمیر پہ بالکل کرفیو جاری ہے، بالکل ہے، بالکل ہے. سوائے پاکستان کے کوشش کون کر رہا ہے؟ سیکورٹی کاؤنسل میں کون گیا؟ ہیومن رائٹس کاؤنسل میں کون گیا؟ اقوام متحدہ میں کس نے آواز اٹھائی؟ دیکھیں، یہاں کھڑے ہو کے سوال کرنا بڑا آسان ہے، عملی کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے میری جان.
پاکستان عملی طور پر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کر رہا ہے، کوشش بھی کر رہا ہے اور ہندوستان کو بے نقاب بھی کر رہا ہے۔ آج ہندوستان دنیا میں بے نقاب ہو چکا ہے۔ آج جتنی انسانی حقوق کی پامالی ہندوستان نے کی ہے وہ کون کہہ رہا ہے؟ غلام نبی آزاد کہہ رہے ہیں، سابق وزیر اعلیٰ مقبوضہ کشمیر، سابق چیف جسٹس آف دی انڈین سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں، انڈین میڈیا کہہ رہا ہے، ویسٹرن میڈیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ سارا مسئلہ یہ تو 54 سال سے، اب سوال کیا تو جواب تو لو نا یار، کتنے غیر ذمہ دار آدمی کریں۔ ہیڈ آفس کو بند کرو تم۔ آپ نے اگر پاکستان نے اس کو اٹھایا ہے مسئلے کو، 54 سال بعد اٹھایا ہے، کدھر گئے باقی سب؟ 54 سال کہاں تھا کشمیر کا مسئلہ؟ آج کشمیر کا مسئلے کو انٹرنیشنلائز کیا ہے تو عمران خان کی حکومت نے کیا ہے۔ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے؟ آپ اٹھائیں، تقریریں پڑھی ہوئی ہیں، UN کے ریکارڈ میں پڑھی ہوئی ہیں۔ عمران خان کی تقریر آپ نے سنی ہے، میری پچھلے سال کی تقریر آپ کا ریکارڈ کا حصہ ہے، اس کے پچھلی بھی اٹھوا کے دیکھ لیں، ذرا ایک موازنہ تو کر لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ شکریہ۔ کرتارپور راہداری انشاءاللہ ہمارا پروگرام جو ہماری کمٹمنٹ ہے اس کو ہم آنر کریں گے۔ ہم نے دعوت دی ہے، ہم نے تو وزیر اعظم سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ صاحب کو بھی دعوت دی ہے۔ ہمیں خوشی ہے اگر وہ آتے ہیں تو ہمیں بے حد خوشی ہوگی، کیونکہ وہ سکھ کمیونٹی کی ایک بہت بہت محترم شخصیت ہیں، ان کا عقیدہ بھی ہے اور بابا گرو نانک کا 550واں جنم دن ہے، تو وہ ان کی تو سمجھ لینا ایک ان کے لیے تو عید کا سماں ہے، تو اگر وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں تو ہم انہیں ویلکم کریں گے۔ بہت سے معصوم لوگ، ہماری مسجدیں، ہماری امام بارگاہیں، ہمارے چرچز، ہمارے اسکول، ہمارے بچے سب متاثر ہوئے نا خود کش حملوں میں۔ ہماری افواج نے جو قربانی دی آپ کے سامنے ہے۔ اب ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ میں جو ان سے گفتگو میں نے ان سے کی ہے اور جو سنی ہے، میں کہوں گا کہ حوصلہ افزا تھی اور میری دعا ہے کہ یہ بات آگے بڑھ سکے۔ سر یہ ظالم خلیلزاد کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوگی؟ صبر تو کرو نا یار، اب ایک تو جلد بازی اتنی ہے آپ میں۔ اب انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ان کی اور نشستیں ہوں گی۔ ظلم خلیلزاد یہاں ہیں، وہ ان کے ساتھ گفتگو میں رہے ہیں، وہ ایک ایک ان کو پل پل کی خبر ہے، وہ ایک ایک چیز سمجھتے بھی ہیں اور انہوں نے اس میں ایک مثبت کردار بھی ادا کیا ہے۔ انشاءاللہ ان سے بھی ملاقات ہوگی، ان کی ملاقات ہوگی۔ وزیر اعظم کا جو کردار رہا ہے، وزیر اعظم عمران خان کی جو سوچ رہی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، انہوں نے اس سوچ کا ذکر ہر جگہ کیا ہے، بلکہ جب صدر ٹرمپ سے ان کی گفتگو ہوئی نیو یارک میں، اس پہ بھی انہوں نے ذکر کیا۔ تو ان کی خواہش یہی ہے کہ یہ معاملہ آگے بڑھے۔ آپ دعا کیجئے کہ بہتری کی طرف ہم آگے بڑھیں۔ کیا امریکہ کو بھی احساس ہے کہ وہ امن دشمن قوتیں جو ہیں وہ سبوتاژ کر رہی ہیں، اور جس طرح کے پاکستان کے فوجیوں اور سویلینز پہ بم دھماکوں کے ذریعے بھی بارڈر پہ بھی واقعات ہوئے ہیں ہمارے بارڈر افغان بارڈر پہ، کیا امریکہ کو بھی اس کا احساس ہے کہ ان کو کسی طریقے سے؟ نہیں صاحب، اس کا جواب یہ ہے ہونا تو چاہیے۔ سر راہداری کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی ہے یا ہوگی؟ جی جو طالبان وفد آیا تھا آپ سے ملاقات کی، کیا وزیر میرے بھائی میں تو ملاقات کر کے پھر یہاں آ گیا، بھاؤتی زکریا یونیورسٹی کا سیمینار تھا آپ کے سامنے ہے، اب میں پتہ کرتا ہوں، میرا خیال ہے ہونی تھی یا ہو چکی ہوگی یا ہونی ہے، پتہ چل جائے گا۔ سر ایران اور سعودی عرب کے درمیان میں جو بات چیت ہے، پاکستان اس میں سنا اہم رول پلے کر رہا ہے، اس کے بارے میں؟ پاکستان کے سعودی عرب سے گہرے تعلقات ہیں اور پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی بڑے گہرے تعلقات ہیں۔ ایران ہمارا ہمسایہ بھی ہے۔ پاکستان نہیں چاہتا کہ خطے میں کوئی اور کانفلکٹ ہو، پاکستان نہیں چاہتا کہ ہم ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوں، اس سے امہ کا فائدہ نہیں ہے، اس سے ان قوتوں کا فائدہ ہے جو آپ کو لڑا کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتی ہیں۔ پاکستان وہاں بھی اپنا کردار، مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ ہماری جب سعودی عرب میں ملاقاتیں ہوئیں، ہماری جب امریکہ میں
صدر روحانی سے، جناب ان کے وزیر خارجہ جواد ظریف صاحب سے ملاقات ہوئی، اچھی ملاقات ہوئی، ان کے جواب جو تھے وہ بھی اچھے جواب تھے۔ ہماری خواہش ہے یہاں بھی پاکستان کا رول پازیٹیو ہے، کنسٹرکٹیو ہے اور امن کی طرف ہے۔ اچھا بتائیے گا کشمیر میں ابھی اچھا کر رہے ہیں نہیں بتائے مصدقہ خبر ہے